شخص ہے اپنے علاقے سے نکلا اور کچھ مسائل تھے جو اس کے ذہن کے اندر آئے. 700 فرسخ کا سفر اس نے طے کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک جو فرسخ ہے اس کی مقدار جو ہے وہ 3 میل ہے. اتنے سینکڑوں میل چل کر اس بندے کے ذہن کے اندر کچھ سوال تھے. دور علاقہ کے اندر ایک عالم دین حکمت جانتے تھے، حکیم تھے، ان کی بارگاہ میں وہ پہنچا. اب ان سے جا کر اس بندے نے کچھ مسائل عرض کیے کہ مجھے یہ مسائل بتائیے. پہلا مسئلہ اس بندے نے یہ عرض کیا، امام غزالی کہتے ہیں اس بندے نے کہا کہ اے حکیم صاحب آپ یہ بتائیے آسمان کا وزن کتنا ہے. اب دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں جانتا آسمان کتنا بڑا ہے یا اس کا وزن کتنا بڑا ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ زمین کتنی بڑی ہے، اس کی وسعت آپ کیا بتا سکتے ہیں. حکیم صاحب خاموش ہو گئے. تیسرا سوال انہوں نے یہ رکھا کہ حکیم صاحب، عالم دین صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا دنیا میں کوئی چیز پتھر سے زیادہ سخت ہے. حکیم صاحب خاموش ہو گئے. چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ حکیم صاحب آپ یہ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ جو تقویت پائی جاتی ہے، آگ پائی جاتی ہے، وہ آگ کے اندر ہے، طاقت پائی جاتی ہے. کیا آگ سے زیادہ گرمی کسی چیز کے اندر پائی جاتی ہے؟ حکیم صاحب خاموش ہو گئے. پھر یہ سوال کیا گیا حکیم صاحب آپ یہ بتائیے کیا سمندر سے زیادہ رب نے کسی چیز کے اندر وسعت رکھی ہے؟ خاموش ہو گئے. پھر چھٹا سوال کیا حکیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا دنیا کائنات کے اندر یتیم سے بڑھ کر کوئی بندہ ذلیل ہو سکتا ہے؟ حکیم صاحب خاموش ہو گئے. جب 6 سوال حکیم صاحب نے سنے نا تو جو بندہ سینکڑوں میل سفر کر کے گیا تھا، اب حکیم صاحب نے بڑی حکمت کے ساتھ اس بندے کو جواب دیا. اور یہ ہے حقوق مسلم اور ہماری ذمہ داری. پہلا سوال اس بندے نے یہ کیا تھا آسمان سے بڑھ کر کیا کوئی وزنی چیز موجود ہے؟ تو حکیم صاحب نے حکمت کے ذریعے جواب دیا، فرمایا ایک چیز موجود ہے. فرمایا کہ جب کسی بندے پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، گناہ کا الزام لگایا جاتا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ اس کے اعمال کے نامہ اعمال کے اندر اتنا بڑا گناہ ڈالتا ہے جس کا تعلق آسمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ ہے مسلم کے حقوق کے اندر یہ بات ہے کہ جب تک بندہ آنکھ کے ذریعے کسی کے اندر کوئی برائی نہ دیکھے، یا ہمارے پاس شہادت جو شرعی اعتبار کے ساتھ ہے گواہ موجود نہ ہو، تو کسی پر جھوٹا الزام نہ لگایا جائے. جھوٹا الزام لگانے سے ہمارے نامہ اعمال کے اندر اتنی برائی پائی جائے گی، اتنا بڑا گناہ پایا جائے گا جس گناہ کا جو وزن ہوگا وہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہوگا. اور پھر جو دوسرا سوال کیا تھا کہ زمین سے زیادہ بڑھ کر کیا چیز ہے، تو حکیم صاحب نے کہا تھا فرمایا دنیا کے کاموں سے مت ڈرنا، سچی بات کہنا، حق کہنا، سچی بات کرنا. اور جو بندہ سچی بات کہتا ہے، چاہے اس کا تعلق منبر کے ساتھ ہو، محراب کے ساتھ ہو، مصلی کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ ہو، سیاست کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ ہو، سچی بات کہنے والے کے نامہ اعمال کے اندر رب زمین کی وسعت سے برابر بڑھ کر کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت وزن عطا فرماتا ہے. اور پھر حکیم صاحب نے یہ جواب دیا، فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز ہے وہ کافر کا دل ہے. کافر کا دل جو ہوتا ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اور آپ نے آگے فرمایا جو دنیا میں آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی مومن سے ہرس کرتا ہے یا حسد کرتا ہے. حسد کیا کرتا ہے کہ مسلمان سے حسد کرنا کہ اس بندے کو اتنی بڑی چیزیں مل گئیں، کیا وہ چیزیں اللہ مجھے بھی دے دے، تمنا کرنا، خواہش کرنا، تو اس پہ کتنا بڑا گناہ ہے. آگ سے بھی زیادہ بندہ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ڈالا جاتا ہے جو دنیا کے اندر حسد کیا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا حسد کرنے والا بندہ، سرکار کہتے ہیں اس بندے کو گناہ اللہ رب العزت اس بندے کا ثواب ایسے ضائع فرماتا ہے جس طرح آگ جو ہوتی ہے وہ لکڑی کو ضائع کرتی ہے، اسی طرح اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حسد کرنے والا، تمنا کرنے والا. اور حکیم صاحب نے کہا فرمایا دنیا کے اندر فرمایا یتیم سے بھی زیادہ ذلت وہ شخص پاتا ہے جو چغل خوری کرتا ہے. مسلم کے حقوق کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ بندہ کسی کی چغل خوری نہ کرے. چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے. چغلیاں لگانا، ایک بندے کی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسری کی بات تیسرے تک پہنچانا، تیسری کی بات چوتھے تک پہنچانا.
اور اس پہ عذاب کتنا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کیوں ہو رہا؟ تو سرکار نے فرمایا ایک قبر والے کو عذاب اس واسطے ہو رہا، دنیا میں یہ چھوٹا پیشاب کرتا ہے، چھوٹے پیشاب کے قطرات سے اپنے جسم کپڑوں کو پاک نہیں کرتا، یہ پیشاب کے قطرات اس کے جسم اور کپڑوں پر پڑتے ہیں، اس نجاست کی وجہ سے اس بندے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور سرکار نے دوسرے کے بارے فرمایا یہ دنیا کے اندر رہ کر کیا کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ یہ چغل خوری، مسلم کے حقوق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بندہ کسی کی چغل خوری نہ کرے۔ امام غزالی نے یہاں پر بڑے کمال کی بات کی، فرماتے ہیں ایک غلام تھا، اس کو مالک بازار کے اندر لے کر گیا اور مالک نے کہا کہ میں یہ غلام بیچنا چاہتا ہوں۔ منڈی کے اندر اس کو لے کر گیا، ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو۔ مالک نے کہا میں تمہیں غلام دوں گا، اس کے اندر سارے وصف موجود ہیں لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ خرابی کیا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ چغل خوری کرتا ہے۔ مالک نے کہا اتنے بڑے وصف موجود ہیں، اگر یہ چغل خوری کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ چغل خور غلام کو لے کر مالک اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے چغل خوری کرنا یہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ چغل خور جب گھر کے اندر آیا، امانت دار بھی تھا، دیانت دار بھی تھا، صداقت، شرافت، ساری علامات، سارے وصف، ساری نیکیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں۔ مالک نے چند دن اس کو آزمایا، پیسے رکھے، اس نے حفاظت ٹھیک ٹھاک کی، مالک کی خدمت بھی کی، کھانا بھی پیش کرتا، پانی بھی وقت پلاتا۔ مالک بڑا خوش ہوا کہ چھوٹی سی غلطی اس کے اندر اگر چغل خوری والی ہے تو کیا ہوا، بڑے نیک کام کرتا ہے، بڑا اچھا اور چنگا بندہ ہے۔ اب اس کے اندر جو عیب تھا چغل خوری کا، اب اس نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ گیا مالک کی بیوی کے پاس، اور مالک کی بیوی کا جا کر اس نے ذہن کو خراب کیا۔ کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرا شوہر مالک، اس نے کسی اور عورت کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے اور وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ بیوی نے کہا جی بڑا عرصہ ہو گیا وہ میرے ساتھ رہتا ہے، میں اس پر اعتماد کرتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میرا خامد ایسا کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی کرتا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، رات جب آپ کا خامد سوئے آپ نے کسترا لینا ہے، استرے کے ذریعے آپ نے اس کی داڑھی کے چند بال لینے ہیں۔ عورت نے کہا اگر میں چند بال کاٹوں پھر کیا ہوگا؟ غلام نے کہا جب آپ چند بال کاٹیں گی نا شوہر کی داڑھی سے، میں دم کروں گا، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ محبت کرنا لگ جائے گا۔ ظاہری بات ہے عورت تو چاہتی ہے کہ خامد مجھ سے محبت کرے۔ رات کو جیسے ہی خامد بستر کی طرف آنے لگا، اب وہ چغل خور گیا اس مالک کی طرف، اور مالک کو جا کر اس نے کیا کہا، مالک کی طرف جا کر اس بندے نے کیا کہا، مالک کی طرف جا کر کہنے لگا تیری بیوی تیرے بڑے خلاف ہے۔ مالک نے کہا میں بیوی پر بڑا اعتماد کرتا ہوں، میری بیوی میرے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مالک سے اس چغل خور نے کہا جب رات تو بستر پہ جائے گا نا، تیری بیوی اس طرح لے کر تجھے قتل کرنے کے لیے آئے گی۔ اگر تو مجھ پہ یقین نہیں کرتا، تو نے رات کو سونا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو بیدار رکھنا ہے، جیسے ہی اس طرح تیری طرف لے کے آئے تو نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ مالک نے پہلے یقین نہ کیا، جیسے ہی مالک بستر پر جاتا ہے آنکھ اس کی بند نہیں ہوتی، بیوی جیسے ہی وہ اس طرح لے کر داڑھی کی طرف ٹپکی کہ میں اس کے بال کاٹوں گی، خامن جاگ رہا تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آئی ہے، مالک نے کیا کیا، وہی اس طرح پکڑا اور اس کے ذریعے کیا کر دیا، اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کے لواحقین کو پتہ چلا کہ ہماری بیٹی گھر کے اندر قتل ہو چکی، وہ سارے لواحقین آئے، انہوں نے کیا کہ اس مالک کو پکڑ اور گھر کے اندر اس کو قتل کر دیا، اور چغل خور وہاں سے اس نے تیسری راہ کو پکڑ لیا۔ تو یہ ہے چغل خوری، بندہ ایک ہے، سارے وصف اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، اپنی چغل خوری سے پہلے بیوی کا ذہن خراب کیا، پھر خامن کا ذہن خراب کیا۔ تو چغل خوری بہت بڑا عذاب ہے دنیا کے لحاظ سے، یہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے چغل خور، اور چغل خوری کی وجہ سے سارے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ چغل خوری کرنا، پھر چغل خوری کرنے والا دنیا کے اندر بھی عذاب کا مستحق ہے، قبر کے اندر بھی عذاب کا مستحق ہے، اور قیامت کے دن بھی عذاب کا مستحق ہو۔ تو مسلم کے حقوق کے اندر یہ بات موجود ہے، ہمارا مسلمان پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کی چغلی نہ لگائیں۔ کسی کی چغلی لگانے سے ہم اگلے بندے کا ڈیرا بھی اجاڑیں گے،
اور اپنا اعمال بھی اجاڑیں گے۔ تو مسلم کے حقوق کے اندر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کسی کی چغلی نہیں لگانی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے مسلم کے حقوق کے اندر؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بیان کیا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں جائے گا ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پھر ہم ایک دوسرے کی کیسی مدد کریں؟ ابن عباس نے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، ایک شخص کی طرف چل کے گئے تھے تو ان کو کتنا ثواب عطا ہوا تھا؟ 10 سال کے اعتکاف جتنا اللہ نے ان کو ثواب عطا کیا۔ پھر مسلم کے حقوق کے اندر یہ بات ہے، بندے کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، بندہ کسی کی مدد نہ کر سکتا ہو، کسی کی حاجت کو پورا نہ کر سکتا ہو، پھر مسلم پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اگلے بندے کے لیے کیا کرے؟ دعا کرتا رہے۔ کیا کرے؟ دعا کرتا رہے۔ دعا کی وجہ سے بھی بندے مسلمان کا حق جو ہوتا ہے وہ بندے کو پہنچ جاتا ہے۔ اب دعا کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ڈھنگ بتایا۔ سرکار کہتے ہیں سب سے زیادہ بندہ قریب جو ہوتا ہے نا اللہ کے، وہ اس عالم کے اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تم جو دعا مانگا کرو وہ سجدے کی صورت کے اندر دعا مانگا کرو، کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اور بندہ اپنے لیے بھی اور دوسرے جو حاجت مند ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہ بھی مسلم کا ایک حق ہے کہ دوسروں کے لیے کیا کرے؟ دعا مانگے۔ پھر اس میں لذت کتنی ہے؟ آج بندہ کسی کے لیے دعا کرے نا تو لوگ چڑ جاتے ہیں کہ یار وہ اپنے لیے کرو، فلاں کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ کشمیر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو بعض بندے چڑھتے ہیں کہ یارو کشمیر سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ نہ ہمارے وہ رشتہ دار لگتے ہیں، نہ ہمارے وہ تعلق والے لگتے ہیں۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے، کہ بندہ سن نہیں رہا ہوتا، بندے تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہوتی، لیکن اس غیبی بندے کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں، سرکار کہتے ہیں اس بندے کے سر کی طرف ایک رب کی رحمت کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور سرکار کہتے ہیں جب بندہ کسی بندے کی غیبی کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ اس کو یہ عطا کر، تو رحمت کا فرشتہ دعا مانگنے والے کے لیے کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی ایسا عطا فرما دے۔ اب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، تو رب کی رحمت کا فرشتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے نا ان کی غیبی امداد فرما، یا اللہ جس طرح یہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کی بھی غیبی امداد فرما دے۔ اچھا اب بندہ مومن اور